ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے ایک یمنی صحابی کا ایک زبردست واقعہ بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت القول البدیم ہے، درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یمنی صحابی کا رکت انگیز واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک نوجوان یمن کا رہنے والا تھا، مشرک تھا اور بہت غریب بھی تھا۔ اس کی زندگی کا ساز و سامان صرف بدن ڈھانپنے کے کپڑے تھے۔ دن کے وقت درختوں کے سائے میں پناہ لیتا اور رات ہوتی تو کسی پتھر کی اوٹ میں جا کر رات بسر کر لیتا۔ اس نوجوان تک خبر پہنچی کہ عرب میں اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، نوجوان تھا، جسم میں طاقت تھی، چنانچہ پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت باسعادت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صف میں شامل ہو گیا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں اہل صفہ میں شامل فرما لیا۔ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہتے ہیں۔ دور دراز سے ہجرت کر کے آنے والے غریب صحابہ کرام علیہم الرضوان اس چبوترے پر رہتے۔ پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے علم دین سیکھتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ یمنی صحابی رضی اللہ عنہ بھی اہل صفہ کے ساتھ مل گئے۔ حضور جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر علم دین سیکھا کرتے۔ کچھ عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کی مکمل 4 سورتیں سیکھ لی۔ ایک دن یہ حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میرا نکاح کروا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں یاد ہیں اور آپ ہی کا ارشاد ہے، قرآن مل جائے تو کوئی فاقہ نہیں رہتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، تم نے سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں قبیلہ بنو سلمہ کے ایک گھر نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لڑکی کے والد تک پیغام پہنچایا۔ یہ یعنی لڑکی کے والد بھی صحابی تھے، لہذا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سن کر فوراً کہا، سمعا و طاعتا، میں نے سنا اور اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا انداز دیکھیے۔ لڑکا کہاں کا ہے، اس کے گھر والے کون ہیں، کرتا کیا ہے، کماتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، گھر ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ، کوئی جانچ پڑتال نہیں کی۔ بس ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرما دیا ہے تو سمعا و طاعتا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اطاعت و فرما برداری کا ایسا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ خیر، ان صحابی رضی اللہ عنہ نے پیغام مصطفیٰ سنا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس یمنی صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔
اب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لڑکی کے والد کو رخصتی کی تیاری کا حکم دیا۔ حکم عالی پر فوراً عمل کیا گیا۔ رات ہوئی، وہ صحابی رضی اللہ عنہ کمرے میں آئے، دیکھا خوبصورت قالین بچھا ہے، بہترین بستر لگا ہوا ہے، چراغ روشن ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں ماضی کی یاد آ گئی۔ قالین دیکھا تو خیال آیا، ایک وقت تھا جب میں زمین پر درختوں کے سائے میں زندگی گزارتا تھا۔ خوبصورت بستر دیکھ کر پتھروں پر رات گزارنا یاد آیا۔ چراغ دیکھا تو یاد آیا میں نے تو بغیر چراغ کے ہی زندگی گزاری ہے۔ کچھ دیر کے لیے یوں ہی کھڑے اپنا حال اور ماضی سوچتے رہے، پھر کمرے کے ایک کونے میں گئے، اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی۔ 2 رکعت ادا کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، مگر ابھی دل نہیں بھرا تھا۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، ابھی بھی دل نہیں بھرا۔ 2 رکعت مزید ادا کی، پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا، پھر کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ یوں ہی 2 رکعت پڑھتے رہے، اللہ پاک کا شکر کرتے رہے یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امامت میں باجماعت نماز فجر ادا کی۔ روزانہ مسجد ہی میں رہا کرتے تھے، آج بھی فجر پڑھ کر مسجد ہی میں بیٹھ گئے، علم دین سیکھتے رہے۔ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک مسجد ہی میں رہے، 5 نمازیں باجماعت ادا کی۔ عشاء کے بعد گھر واپس آئے، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے سامنے وہی قالین، اسی طرح بستر لگا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ اب پھر ماضی کی یاد آ گئی، آج بھی کمرے کے ایک کونے میں گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اتنے شکر سے دل نہیں بھرا، 2 رکعت مزید پڑھی، یوں ہی نماز پڑھتے گئے، شکر ادا کرتے گئے، کرتے کرتے آج بھی رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلی صبح پھر مسجد میں حاضر ہوئے، 5 نمازیں باجماعت ادا کی، رات کو گھر آئے، پھر وہی کیفیت۔ 3 راتیں اسی طرح شکر ادا کرتے ہی گزر گئیں۔ چوتھے دن لڑکی کے والد اپنی بیٹی کو ملنے تشریف لائے، بیٹی کا حال پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ میرے شوہر رات کو آتے ہیں، کمرے کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے ہی ساری رات گزار دیتے ہیں۔ والد صاحب نے یہ بات سنی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یمنی صحابی رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا، تمہیں کس چیز نے تیری زوجہ سے دور رکھا ہوا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں مشرک تھا، یمن میں رہتا تھا، میرا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پتھروں پر رات بسر کرتا تھا، دن میں درختوں کے سائے میں پناہ لیتا تھا، پھر اللہ پاک نے کرم کیا، مجھے اسلام کی دولت نصیب فرمائی، مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی برکت سے میرا سینہ روشن فرمایا۔ جب میں اپنی زوجہ کے کمرے میں جاتا ہوں تو وہاں بچھے خوبصورت قالین، بہترین بستر، چراغ وغیرہ دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے۔ پھر میں قرآن کریم کی ان 4 سورتوں میں سے ایک کو پڑھتا اور اس میں غور کرتا ہوں تو مجھے کسی چیز میں رغبت نہیں ہوتی اور اللہ پاک کا شکر کرنے میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سی صورت ہے؟ اس پر ان صحابی رضی اللہ عنہ نے سورۃ التکاثر کی تلاوت شروع کر دی۔ صحابی رضی اللہ عنہ اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور وہاں موجود صحابہ کرام علیہم الرضوان سن رہے تھے۔ وہ صحابی خود بھی رو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے اور وہاں موجود صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی رو رہے تھے۔ یمنی صحابی رضی اللہ عنہ نے سورۃ التکاثر پوری پڑھی، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے۔ پیارے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی بہت مغفرت فرما، اسے تھوڑے پر شکر کرنے والا بنا اور اسے اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وہ نوجوان صحابی رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھا اور فرمایا تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر مجھے خبر دو۔ جب جنازہ تیار ہوا بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، آپ تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھائی اور اس صحابی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نوجوان تجھے جنت مبارک ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس رقت انگیز حکایت کو سامنے رکھ کر ہم غور کریں تو سب سے پہلی جو بات اس حکایت سے سیکھنے کو ملی وہ ان صحابی رضی اللہ عنہ کے پیارے اور خوبصورت احساسات ہیں۔ جب یہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے اس وقت ان کے احساسات اور تصورات کتنے خوبصورت تھے۔ جب انہوں نے قالین دیکھا تو یاد آیا کہ میں تو خالی زمین پر سویا کرتا تھا۔ خوبصورت بستر دیکھا تو یاد آیا کہ میں تو پتھروں پر رات بسر کرتا تھا۔ چراغ دیکھا تو یاد آیا کہ میں نے بغیر چراغ کے زندگی گزاری ہے۔ ان کے یہ احساسات کتنے خوبصورت تھے۔ جس خوش نصیب کو یہ احساس مل جاتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ احساس کہ جو نعمت ملی یہ میری کمائی کی نہیں، میری محنتوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ میرے رب کی عطا ہے۔ اصل میں یہ احساس ہی بندے کو شکر پر ابھارتا ہے۔ پھر بندہ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل سے شکر ادا کرتا ہے۔ جب بندہ دل سے شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نعمت محفوظ ہو جاتی ہے، اسے ہمیشگی بھی ملتی ہے اور اس کی نعمتوں میں اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بار اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، حالانکہ میرے سارے اعمال تیری سب سے چھوٹی نعمت کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ یہ جو تم نے ابھی کیا ہے یہی شکر ہے۔ یعنی اے موسیٰ جب یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہر نعمت اللہ پاک کے فضل سے ہے، نہ تو میں ذاتی طور پر ان نعمتوں کا مستحق ہوں نہ ان کا شکر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یہ احساس ہی اصل میں شکر ہے۔ جس شخص کے اندر سے یہ احساس نکل جائے، جو خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دے اور یہ سوچنے لگے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میرے بازوؤں کی طاقت سے ہے، یہ میرے علم کی بدولت ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ قارون کو دیکھیے، اللہ پاک نے اسے بہت نوازا، بہت مال و دولت عطا فرمائی، کئی خچروں پر صرف اس کے خزانوں کی چابیاں لا دی جاتی تھیں۔ خزانہ کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ کون لگائے۔ قارون کو اس کی قوم نے کہا کہ جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی احسان کر، یعنی صدقہ دے کر، صلہ رحمی کر کے، اپنے مال کے ذریعے یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کر کے، ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے۔ یہ نصیحت قارون کی قوم نے قارون کو کی۔ اس پر قارون کا جواب سنیے، بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے ایک علم سیکھا تھا جس کے ذریعے سونا چاندی بنا لیا کرتا تھا۔ یہ اس علم کے ذریعے سونا چاندی بناتا گیا، اس کے خزانے میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ خزانہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ اس بدبخت نے اپنی طرف نگاہ کی، خود پسندی کا شکار ہوا، اپنا ماضی بھول گیا۔ اللہ پاک کی نعمت کو اللہ پاک کی طرف سے منسوب کرنے کے بجائے اپنی طرف منسوب کرنے لگا تو اللہ پاک نے اسے سزا دی۔ کیا سزا تھی؟ قرآن کریم میں بیان ہوا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا نعمت اصل میں نعمت ہوتی ہی تب ہے جب یہ احساس بھی ساتھ ہو کہ یہ نعمت میرا کمال نہیں، اللہ پاک کا فضل اور احسان ہے۔ اگر یہ احساس نہ ہو تو نعمت حقیقت میں نعمت نہیں، زحمت ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں خزانے اور مال و دولت ساتھ لے کر نہیں آیا۔ انسان اس دنیا میں آتا بھی خالی ہاتھ ہے اور جاتا بھی خالی ہاتھ ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے ہمارے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، دنیا کے لذیذ کھانے نہ ہمیں نصیب تھے، نہ کھانے کا پتہ تھا، نہ ہماری صحت کے موافق تھے، بھوک سے روتے تھے، تب ماں دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب معاملہ ایسا ہے تو کیوں ہم نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں؟ یہ سب اللہ پاک کی عطا، اس کا فضل اور احسان ہے۔ جب یہ سب نعمتیں، مال و دولت، کاریں، کوٹھیاں، کروڑوں کے کاروبار وغیرہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہے تو کیا ہم پر لازم نہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟
اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو اسے اللہ پاک ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں، خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کریں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، نیک کاموں میں خرچ کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔